تمام دن علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی وہاں پر موجود رہے اور مذہبی معروف اسکالر ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دھرنے کے متاثرین کے کیا جذبات ہیں، وزیر اعظم کو کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام لواحقین یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان خود آئیں، وہاں پر وہ ان کی بات کو سنیں۔ ہمارا مذہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ جب کسی کا ناحق خون بہایا جائے تو اس کی میت کو احتجاج کے طور پر اتنے ٹائم تک اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے، اور جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان لواحقین کے مطالبے کو پورے کرنے کی؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے شکریہ کے ساتھ تمام شہداء کے ورثاء سے تعزیت پیش کرتے ہیں، ان شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں اس وقت کوئٹہ میں ہوں اور دھرنے میں آج شریک رہا، اور اس وقت بھی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے مختلف مراحل میں ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر یا وزیر اعظم اور ریاست کا سربراہ وہ مملکت کا سرپرست اور باپ ہوتا ہے، اور اگر متعلقین اولاد اور بچے پریشان ہوں تو باپ کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثالیں بہت ہیں۔ ابھی جو ایک ملک میں مسجد میں دہشت گردی ہوئی، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس ملک کی وزیر اعظم غیر مسلم تھی، اس کے باوجود وہ ان کے گھر چل کر گئی۔ ترکی کے جو صدر صاحب ہیں وہ مظلوموں کے اور متاثرین کے گھر جاتے ہیں، اور دیگر ممالک میں 85 مثالیں ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں کچھ غیر ضروری پروٹوکول بنائے گئے ہیں کہ جی صدر وہاں نہیں جائیں گے اور وزیر اعظم وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کے شہری ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں ان سے سننا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا جنازوں کو اتنی دیر تک رکھا جا سکتا ہے؟ جنازوں کو تاخیر سے دفنانے کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وارث کہیں دیر سے پہنچے گا اور اس کو پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو وارث کی وجہ سے جنازے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے، اگر جنازے کی شناخت کا مسئلہ باقی رہ گیا ہو کہ یہ ہے کس کی میت، تو اس کے لیے جنازے کو دفنانے میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ میں ان دونوں شرعی مسئلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ اعلیٰ مصلحت کی خاطر جنازے کو دیر سے دفنانے کا جواز اسلامی تعلیمات میں پایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور بعض انبیاء کرام کے ہاں بھی اور بعض اولیاء الہی کے ہاں بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جنازوں کو تاخیر سے دفنایا گیا۔ اور پھر یہاں مصلحت جو ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کی شناخت چاہتے ہیں۔ جہاں مقتول کی شناخت کے لیے جنازے کو تدفین کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، وہاں قاتل کی شناخت کے لیے اگر ایسی ضرورت پڑے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر قاتل کی شناخت کے حوالے سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے جی، تو میں چاہوں گا کہ یہ والی بحث بہت ہی روشن ہے۔ یہ قاتل کی شناخت کے لیے اور ظالم کی شناخت کے لیے تاخیر سے جنازہ دفنانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو ولی دم ہے، جس کا وارث جو وارث ہے جنازے کا، وہ اس بات پہ راضی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب، اب یہ ظاہر جتنے بھی لواحقین ہیں، جتنے بھی وارث ہیں، وہ سب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ریاست کا سربراہ آئے، وہ اس سے بات کریں گے۔ تو اس ایسے وقت میں ریاست کے سربراہ کو فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے، بھی شرعی نقطہ نگاہ سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یا دیگر ریاستی امور نمٹانا زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی ریاستی سربراہ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی تو ریاستی امر ہے، یہ کیا اس سے بڑھ کر اور کیا ریاستی امر ہوگا کہ ایک ملک میں گلے کاٹ دیے جائیں؟ پاکستان میں پہلی مثال ہوئی ہے، اور میں آپ کے توسط سے غیر شیعہ برادری سے بھی کہوں گا کہ اگر آج ان کے ساتھ غیر شیعہ برادری نہیں کھڑی ہوئی تو کل ان کا نمبر ہے۔ یہ جو جس مزاج کے لوگ ہیں، جو دہشت گرد جس مزاج کے لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا آج ان کے حوالے سے یہ کہہ کر کہ یہ فلاں برادری ہے، فلاں لوگ ہیں، کل آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کا کوئی امر اہم ہوگا۔ صحیح۔ اور علامہ صاحب، ظاہر ہے جو ریاستی دہشت گردی کا جو ایک یہ چہرہ ہے، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اسی طرح سے کہ اس سے ملتے جلتے جو دیگر واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں پولیس بے گناہوں کا خون بہا رہی ہے، صرف شک کی بنیاد پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں اور جان لے لی جاتی ہے، وہاں بھی انصاف کی فراہمی کا یہی عالم ہے کہ سالوں تک ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، سربراہان کی جانب سے صرف امیدیں اور یقین دلائے جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے، ہم بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ پرانا ہو جاتا ہے، اور پھر سب کو جینے کی عادت ہو جاتی ہے اسی روانی میں۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ادارہ دوسرے ادارے کی خرابی کا سبب ہے،
ہمارے یہاں انصاف کی فراہمی نہیں ہے، اور انصاف تک پہنچنے کے لیے جو روٹ جو لائن لی جاتی ہے، جو رستہ لیا جاتا ہے، وہ اتنا کمزور، اتنا جو ہے وہ بے ہنگم ہوتا ہے کہ مظلوم کو جو ہے وہ اس کا حق نہیں ملتا اور ظالم کو سزا نہیں ملتی۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ماضی کے کسی واقعات میں، سینکڑوں واقعات کے اندر انصاف فراہم نہیں ہوا، تو ہم یہ کہہ کر اس واقعے کو بھی نظر انداز کر دیں کہ جی ماضی میں کچھ نہیں ہوا تو اب اس کا کیا ہوگا، لہذا کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور اس ملک میں دیکھیں فورسز کے لوگ شہید ہوئے، پولیس اہلکار شہید ہوئے، ہمارے دیوبندی برادران مساجد میں ابھی پچھلے دن جو KPK میں جو واقعہ ہوا، اور اسی طرح ہمارے دیوبندی برادران، ہمارے بریلوی برادران، یہ جو سانحہ نشتر پارک ہوا، اس ملک میں اتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے، شیعہ برادری کے ساتھ، سنی برادری کے ساتھ، سبھی متاثر ہیں، بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، ادھر جو ہے وہ دیگر برادریوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ یعنی کسی کے ساتھ بھی ظلم ہے، مظلوم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظالم فلاں مسلک کا ہو تو چھوڑ دینا اور فلاں مسلک کا مظلوم ہو تو ساتھ دینا، نہیں، مظلوم ہے۔ ہمیں جب تک جو کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک میں ظلم قدم قدم پر ہو رہا ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ وہ ریاست مدینہ قرار پائے گی ہو، اگر ہمیں مدینے کی ریاست کی شبیہ اپنی ریاست کو بنانا ہے تو ہمیں اس ریاست کے جو قاعدے قوانین تھے ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور علامہ صاحب، یہ جو ظاہر ملک بھر میں ابھی احتجاج کا سلسلہ اس وقت پھیل گیا ہے، مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر یہ دھرنے چل رہے ہیں، وزیر اعظم تو 4 روز میں ابھی تک نہیں آئے، انہوں نے کہا میں جلد آؤں گا، پتہ نہیں وہ 1 دن میں، 2 روز میں، 3 روز میں آتے ہیں یا 1 ہفتے تک نہیں آتے، تو یہ دھرنوں کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا اور کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا رہے گا؟ نہیں، میں امید کرتا ہوں، اور جو بلوچستان کی حکومت اور وفاقی حکومت کے ذمہ داران یہاں بلوچستان میں تشریف فرما ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اور لواحقین اور متاثرین کے درمیان جن نکات پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، وہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ اس طرف نہیں جائے گی بات۔ لیکن خدا نخواستہ حکومتی اور ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی لہت و لال یا کوئی تاخیر ہوئی تو پھر یقیناً پورے پاکستان میں احتجاج کا، اور الحمدللہ اس وقت جو احتجاج کا عمل ہے اس میں بلا تفریق، یعنی ہر مسلک کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہر جماعت کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مسلک کا مسئلہ ہو، مسئلہ دہشت گردی کا ہے، مسئلہ فرقہ واریت کا ہے ہی نہیں ہے، جو ہوا ہے یہ مسئلہ دہشت گردی، مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہے، فرقہ واریت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ وہ قاتل کی شناخت والا معاملہ، وزیر اعظم تو یہ بتا چکے کہ یہ پڑوسی ملک کا اس میں ہاتھ ہے، وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، تو ان کے ذہن میں تو قاتل شناخت ہیں، کر چکے ہیں وہ قاتل کو شناخت، لیکن اب کیا آپ یہ چاہتے ہیں جو اندرونی عناصر ملوث ہیں ان لوگوں کی شناخت ہونی چاہیے، جو یہ مظاہرین ہیں ان کا بنیادی مطالبہ وزیر اعظم سے ہوگا کیا اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت آسان بات اور بڑی بہت سیدھی بات ہے، کہہ دیا جائے کہ شیطان نے کروایا ہے۔ بھائی پڑوسی ملک کے اگر کام ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گناہ پہ کہہ دیں جی شیطان نے کروایا، بھائی تم نے کیا کیوں ہے؟ اچھا اگر اس نے کروایا ہے تو جو یہاں سہولت کار ہیں، جنہوں نے یہاں ان کو سہولتیں فراہم کی، وہ ہیں اصل میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے مباشر، ایک ہوتا ہے ایک سبب بنتا ہے، یہ باہر کے لوگ سبب بنے، مباشر کون ہے، کس نے کیا یہ کام، اور دونوں اگر سامنے آ جاتے ہیں تو دونوں کی برابر سزا ہے۔ تو آپ ایک اگر نہیں مل رہا یا اس تک آپ کی رسائی جو ہے 2 ملکوں کی سیاست کی پیچیدگی کا مسئلہ ہے، تو جو یہاں جو مباشر بنا ہے، جس نے ان کے کہنے پہ کام کیا ہے، اس کے ساتھ آپ۔ اچھا علامہ صاحب، نیکٹا نے بھی ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ کراچی میں بھی غیر ملکی ایجنسیز کی جانب سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، اب وہ کون سا مقام ہو سکتا ہے، وہ کون سی قوم، کون سا فرقہ ہو سکتا ہے جس کو نشانہ بنایا جائے، ظاہر ہے یہ تو معلومات نہیں آتی۔ اب مختلف مقامات پر اس وقت آپ کے بھی دھرنے چل رہے ہیں، تو ان دھرنوں کو پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے کہیں کوئی سوچ آپ لوگ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ نیکٹا آپ لوگوں سے بھی رابطہ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں میں خوف پھیلانے کا، لیکن میں اہل سنت سے بڑا پیار کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری جان ہے، ہمارے عزیز ہیں، مگر میں یہ کہہ دوں کہ شیعہ قوم کو اگر مرنے سے ڈرنے سے دبانے کی بات کی نا تو یہ اور نکل آئے گی۔ یہ ابھی آپ نے چیلم پہ دیکھ لیا کہ کیا ہوا، پورا پاکستان باہر نکلا ہوا تھا۔ تو یہ ڈرانے والی بات نہ کریں کہ جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو اور نکل آئیں گے باہر۔ اور علامہ صاحب، احتجاج جن مقامات پر جاری ہیں یہیں پر جاری رہیں گے، بیٹھے رہنا ہے، یا پھر کسی آنے والے وقت میں اس کا رخ اسلام آباد کی جانب بھی ہو سکتا ہے؟
اللہ نہ کرے کہ ماحول اس طرف جائے اور ریاست حکومت ہماری معاملات کو سیدھا کر دے، تو انشاءاللہ یہاں تک بات نہیں جائے گی. اور اگر بے تنگ آمد بے جنگ آمد والی بات خدا نہ خواستہ کہیں نہ ہو جائے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو اس ملک کے اندر. ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہم سب نے مل کر بنایا ہے. ہم سب سنی شیعہ مسلم غیر مسلم سب نے مل کر بنایا ہے. لہٰذا ہمیں اس ملک کی بقا کے لیے، اور پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کی سالمیت بہت زیادہ عزیز ہے. اور یہ پاکستان کی سالمیت ہے، یہ پاکستان کی سالمیت ہے. میں ایک جملہ کہہ کے، پاکستان کی سالمیت ہے جو پرامن دھرنے دیے جا رہے ہیں. پاکستان کو ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو زندہ باقی اور ایسا اللہ ان لوگوں کے نسلوں کو تباہ کر دے جو پاکستان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.